بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. معزز حضرات و خواتین، میرے نہایت مکرم، محترم، مشفق مربی شیخ حضرت مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، ان کے پرمغز خطاب کے بعد میرا کچھ کہنا بالکل بے معنی ہے۔ شیخ محترم جب خطاب فرما رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے جب اشتہار پہ ان کا نام دیکھا تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب 1989 میں ان کی سرپرستی میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے میرے والدین کریمین رحمہم اللہ کی دعاؤں سے اور ان کی محنتوں سے مجھے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا۔ پیپلز کالونی مسجد ابو بکر میں الحمدللہ میں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا تو والد گرامی مولانا رحمت اللہ عاصم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ونور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنے اسی گھر کے سامنے تقریب کا انعقاد کیا۔ شیخ کو شاید یاد ہوگا کہ ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور ان کا خطاب ہو رہا تھا، اور اس کی تھوڑی سی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، کبھی کبھی وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی زندگی دراز فرمائے اور ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ شیخ محترم اس وقت مسجد ابو بکر میں خطابت کیا کرتے تھے اور ان کی سرپرستی میں وہاں شعبہ حفظ چلتا تھا، اور میرے استاد محترم قاری محمد اسلم اللہ رب العالمین ان کی زندگی دراز فرمائے، ان سے میں نے حفظ کیا تو اس تقریب میں شامل تھے۔ تو جب ان کا میں نے اشتہار پہ نام دیکھا اور آج ان کا خطاب سنا، شاید اس دن کے بعد آج سامنے بیٹھ کے خطاب سننے کا موقع ملا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے زندگی میں دوبارہ یہ موقع نصیب فرمایا۔ اور جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ در حقیقت جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں شکریہ ادا کرنا اس مسجد اقصیٰ کے جو بانی ہیں اور اس کے صدر ہیں رانا محمد افضل، ہمارے محسن بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی دراز فرمائے۔ اور اسی طرح میرے والد گرامی رحمہ اللہ کے جو دوست ہیں جن میں سر فہرست ہمارے نہایت مکرم معزز محترم ڈاکٹر شریف ربانی صاحب ہیں، چچا منظور ہیں اور دیگر بزرگ ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے چند سالوں کے بعد اس مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور جب برادر اصغر حافظ ضیاء اللہ صاحب نے مجھے کہا نماز پڑھانے کے لیے تو یقین جانیں گے نماز میں ہی وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب بچپن میں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور
میں بالکل چھوٹا تھا، والد گرامی رحمہ اللہ نماز کے لیے مجھے آگے کر دیا کرتے تھے، اور یہ ان کی تربیت اور ان کی محنت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ نہایت ادنا طالب علم، میں نہ کوئی مقرر ہوں، نہ مجھے تقریر کا سلیقہ آتا ہے، بس یہ دل کی چند باتیں ہیں جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ جو چیزیں ذہن میں تھیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ شیخ حجازی حفظہ اللہ انہوں نے ذکر کر دی ہیں، اور ایک بات جو دوسری ذہن میں تھی وہ ڈاکٹر شریف ربانی صاحب نے ذکر کر دی۔ دو ہی باتیں تھیں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید ملنے پہ انسان کو کیا رد عمل کرنا چاہیے اور اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید جو نازل فرمایا، تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، اور قرآن کی سب سے آخری مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے، اس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور آپ کو فتح نصیب ہو جائے، کیونکہ فتح اللہ کی نصرت سے اور اللہ کی مدد ہی سے مل سکتی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ فوج در فوج، گروہوں کے گروہ، قبیلوں کے قبیلے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر، وہ اسلام میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کو، اور جو اللہ کا حکم اپنے نبی کو ہے وہی حکم میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جب اللہ کی نصرت آ گئی، تمہیں فتح نصیب ہو گئی، لوگ دین میں داخل ہونے شروع ہو گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبح بحمد ربک، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، جس طرح شیخ محترم نے فرمایا کہ 14 اگست کے دن کتنی مرتبہ میری اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا۔ اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کر۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس نعمت کو یاد کیا اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ اکثریت ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی ہے جو دین سے بالکل دور ہیں اور جنہیں سیرت نبوی سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں کہ اللہ کی نعمت جب کوئی نصیب ہو تو اس وقت ایک مسلمان کا، ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ سبح فسبح بحمد ربک واستغفر۔ صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ نہیں، استغفر اللہ بھی کہیں۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ تعجب کی بات کہ خوشی ہو اور ہم استغفر اللہ کہیں، کیونکہ ہمارا وتیرہ کیا ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، کوئی مصیبت آ جائے استغفر اللہ، کوئی صدمہ پہنچے استغفر۔ کبھی خوشی میں استغفر اللہ کسی کو کہتے سنا ہے؟ کبھی؟ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ کو خوشی نصیب ہو تو استغفر اللہ کہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ معافی کس بات کی؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے جس نعمت سے نوازا، تو نے اپنی نصرت نازل کی، میں شاید اس قابل نہیں تھا، میں اپنی کمیوں پہ، کوتاہیوں پہ، اپنی لغزشوں پہ، اپنے گناہوں پہ تجھ سے اب بھی معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر، اور جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے میرے گناہوں اور میری غلطیوں کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے چھین نہ لینا۔ استغفر اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد فوری طور پہ اس پہ عمل کیا۔ کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اور کسی نماز کا کوئی رکوع اور سجدہ
ایسا ادا نہیں کیا کہ جس میں یہ دعا نہ پڑی ہو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یا اللہ تیری تسبیحات، ساری تحمیدات تیرے لیے، تیرا شکر، تیری حمد، تیری ثنا. اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر. ہر رکوع اور سجدے. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے؟ کم ہی ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو صرف سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ ہے. بس یہ دو آتے ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. اور رمضان میں کبھی تراویح کی نماز یا قیام اللیل تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو ہم مسجد کے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اگر امام صاحب رکوع سجدہ لمبا کر دیں تو پھر کیا کریں؟ کیونکہ زندگی بھر کبھی اور کوئی دعا سیکھی ہی نہیں، کبھی کوشش ہی نہیں کی. ہمیں علم ہی نہیں کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کیسے کریں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیسے ادا کریں. اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا طریقہ، ڈھنگ اور سلیقہ سیکھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے ہماری کہ ہمیں سیرت سے کوئی لگاؤ ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمارا کوئی لگاؤ ہی نہیں، کوئی دلچسپی ہی نہیں، مطالعہ ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک چھوٹی سی جھلکی دیکھیے. آپ علیہ السلام کس انداز سے آپ کی زندگی گزری. ہم سب جانتے ہیں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، پیدائش سے پہلے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. چھوٹی عمر تھی، والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا. چند سالوں کے بعد دادا جو مشفق مربی تھے، پرورش کرنے والے تھے، ان کے سائے سے بھی محروم ہو گئے. چچا نے کفالت کی ذمہ داری لی، چند سالوں تک کفالت کی، بڑے ہوئے اکیلا مکے کا در یتیم، جس کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، نہ ماں نہ باپ، کوئی سہارا دینے والا نہیں، اکیلے. 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اللہ نے حکم دیا ہے نبی آپ پہ بہت بڑا بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے نبی اے پیارے اٹھئے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں، اس لیے کہ آپ پہ بہت بڑا بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں. اور وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ بوجھ جو آج میرے اور آپ کے کندھوں پہ ہے لیکن ہمیں احساس نہیں. وہ بوجھ جو نبی اپنے کندھوں سے اتار کے میرے اور آپ کے کندھوں پہ ڈال کے گئے ہیں، اور وہ بوجھ ہے اسلام کی ترویج اور اشاعت کا بوجھ، جو فریضہ اس مصلی اور منبر پہ کھڑے ہونے والے کا ہی نہیں، ہر مسلمان کا ہے، ہر مسلمان کا. ہم نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آتی ہو تو اسے آگے پہنچائیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کوئی تم میں سے برائی دیکھے، اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، جہاں استطاعت ہے اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے کسی کو اس کو ایڈوائز کر دے، اس کو سمجھائے. اگر اتنی بھی جرت نہیں ہے تو پھر فَبِقَلْبِهِ، کم از کم برائی کو دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ، کمزور ترین ایمان کا لیول یہ ہے کہ آپ میں اتنی جرت ہی نہیں کہ اپنی زبان سے کلمہ حق ادا کر سکیں، اور صرف اتنا ہے کہ آپ صرف دل میں برائی کو برائی جانتے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں برائی کا احساس نہ رہے، سن لیجئے، لیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان. اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے اور میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. آپ نے فرمایا لیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں برائی کا احساس تک نہیں، آپ نے فرمایا اس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان باقی نہیں بچا. نمازیں پڑھتا رہے، ٹکریں مارتا رہے، اس کا نمازیں اللہ کے سپرد، ایمان نہیں.
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فریضہ ادا کریں؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ بوجھ ڈالا دین کی ترویج اور ارشاد کا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا، دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنی ہی برادری، اپنے ہی قبیلے کے لوگ، اپنے ہی شہر کے لوگ جو آج تک امین صادق کہتے تھے، مانتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، سبھی کے سب دشمن ہو گئے۔ قریبی رشتہ دار ابو لہب کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ کہتا ہے تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹے محمد اس لیے جمع کیا ہے؟ ہم سارے بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں، کون سی دعوت ہے تجھے؟ کس لیے جمع کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اور اس بدبخت کو جواب دینے کے لیے قرآن مجید میں سورت نازل کر دی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، برباد ہو ابو لہب، جہنم میں جائے اس کی بیوی۔ میرے نبی کے بارے میں اس طرح کلمات، لیکن نبی کا دل تو دکھا، دل دکھا، اتنا دل دکھا، اتنا دل دکھا کہ اللہ نے قرآن میں پھر آیت نازل کی، فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ نبی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، ہم سب جانتے ہیں، جو آپ کے سامنے کہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو آپ کی پیٹھ پیچھے جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سب ہمارے علم میں۔ لیکن نبی کو فکر ہے اللہ کی مخلوق کو جہنم سے بچانے کی، اور اتنی فکر اللہ نے پھر آیت نازل کی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لیتے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ نبی نے دن رات ایک کیا، محنت کی، دن کو اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی تبلیغ، رات کو مصلی پہ راتیں بسر کرنا۔ اپنے ہی قبیلے برادری کے لوگ دشمن بن گئے، اتنے بڑے دشمن بنے کہ نبی کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہاں بھی سکون کا سانس اور چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ مکہ میں تو دشمن تھے صرف مکہ والے، مدینے میں پہنچے کئی طرح کے دشمن وہاں کھڑے ہو۔ مدینے کے اندر یہودی دشمن ہیں، منافقین دشمن ہیں، یہ مدینے کے اندر کے دشمن، مدینے کے باہر مکہ والے مسلسل سازشیں کر رہے ہیں کہ کس طرح محمد اور اس کی جماعت کو ختم کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اپنے دانت زخمی کروائے، اپنا سر زخمی کروایا، اپنا مقدس مبارک پاکیزہ مطہر خون بہایا اللہ کے دین کے لیے۔ احزاب ہوئی، خیبر ہوئی، اس کے بعد اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ تو ہے اللہ کے دین کے لیے قربانی۔ اس کے ساتھ دوسرا ایک پہلو دیکھیے کہ زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں۔ میں نے ذکر کیا نا، یتیم پیدا ہوئے، اسی حالت میں پرورش پائی، بڑے ہوئے، مکہ سے نکال دیے گئے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، تصور کریں ایک لمحے کے لیے، آپ کو ملک پاکستان سے نکال دیا جائے، آپ کو نکال دیا جائے، آپ کی شہریت یہاں سے چھین لی جائے، کہاں جائیں گے؟ نکلنے پہ مجبور کیا گیا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، مدینہ میں پہنچے، دن رات دشمن سازشیں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائشیں اللہ کی طرف سے مسلسل آ رہی ہیں، مسلسل آزمائشیں آ رہی ہیں۔ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ، اپنے صحابہ کو تیار کیا، ان کی ذہنی تربیت کی، مدینہ سے نکلے، بدر کی طرف روانہ ہوئے کہ آنے والے قافلے کو وہیں روکا جائے تاکہ مدینے پہ وہ حملہ اور دھاوا نہ بول دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاں گئے صحابہ کو ساتھ لیا۔ رخصت ہوتے وقت آپ کے داماد ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت چاہیے اللہ کے رسول میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں عثمان ٹھہرو، میری بیٹی بیمار ہے، آپ کی اہلیہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کریں، اس کے پاس رہیں۔ آپ تشریف لے گئے، مدینہ میں جو ہی واپس پلٹے، اللہ نے نصرت
فتح نصیب فرمائی. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. فرشتے نازل کر کے اللہ نے مدد کی. ایک طرف اللہ نے یہ خوشی نصیب فرمائی اور دوسری طرف کیا ہوا؟ مدینے میں جو ہی پلٹے پہلی خبر یہ سننے کو ملی کہ دختر اللہ کو پیاری ہو، بیٹی اللہ کو پیاری ہو. دوسری بیٹی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی وفات پا گئی. اللہ نے اولاد دی، بیٹے دیے، وہ بھی وفات پا گئے. حتیٰ کہ 18 ماہ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو اپنے ہاتھوں میں اس کو اٹھایا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان هذه رحمت من اللہ جعلها اللہ فی قلوب العباد. اللہ کے بندو یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے. میں کوئی وویلا اور نوحہ تو نہیں کر رہا. اور ساتھ کیا کہا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ بہت ہے لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. اتنے صدمے پہنچے، اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، اندرونی بیرونی، انفرادی اجتماعی معاشرتی، ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرے. اب یہ سارا ذہن میں رکھیے اور دوسری طرف دیکھیے کہ رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت میں وقت بسر کرتے ہیں. قیام میں اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام کہ کبھی آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک رات مجھے شوق ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو میں دیکھوں کہ آپ رات کی نماز کتنی لمبی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں آپ اپنے بستر سے اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو جائے. مجھے شوق تھا کہ آپ کے ساتھ میں بھی پڑھ لوں، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، 100 آیتیں پڑھی. جب 100 آیتیں پڑھ لیں تو مجھے گمان ہوا کہ اب آپ رکوع میں چلے جائیں گے. قیام کافی لمبا ہو چکا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام جاری رکھا حتیٰ کہ سورہ بقرہ مکمل کر دی. 2.5 پارے ہیں، سورہ بقرہ مکمل کی. کہتے ہیں جب سورہ بقرہ مکمل کی تو پھر مجھے گمان ہوا کہ اب آپ رکوع میں چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام جاری رکھا، تلاوت جاری رکھی. سورہ آل عمران چھوڑ کے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی حتیٰ کہ سورہ نساء مکمل پڑھ دی. جب سورہ نساء مکمل ہو گئی تو کہنے لگے میں نے پھر سمجھا کہ اب رکوع میں جائیں گے. آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، اسے مکمل ایک رکعت میں 5.25 پارے ایک رکعت میں. یہ ایک رات کا قیام ہے. اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام کہ پاؤں سوج جاتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے گم پایا. اندھیرا تھا، ٹٹولنے لگی. اندھیرے میں میرا ہاتھ آپ کے قدم مبارک پہ لگا تو مجھے سوجن محسوس ہوئی. میں نے نماز آپ نے مکمل کی تو آپ سے پوچھا اللہ کے رسول ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک. اللہ نے تو آپ کی ساری لغزشیں معاف کر دی، آپ کا کھاتا بالکل صاف کلین. آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا لمبا قیام کرنے کی؟ آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکلے تھے؟ یہ ہے سبق. یہ ساری بات جو میں نے کی ہے یہ سبق ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں محمد کریم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے راتوں میں قیام کرتا ہوں اور رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کا. کتنی آزمائشوں سے گزرے، کیا کچھ نہیں کھویا. اولاد گئی، بیٹے گئے، بیٹیاں گئیں، گھر بار گیا، وطن گیا، ساتھی گئے، دوست احباب گئے، صحابہ گئے، پریشانیاں آئیں، دکھ آئے. میں اور آپ ہیں، ایک پریشانی آئے، ایک دکھ آ جائے، ایک تکلیف آ جائے، اللہ کی لاکھوں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، لاکھوں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. بس ایک دکھ پریشانی اپنی آنکھوں کے سامنے اسی کا وبیلا، اسی کا وبیلا، اسی کا وبیلا کرتے جاتے ہیں. کیا لیول ہے ہمارے ایمان، کیسے مومن. کبھی محاسبہ کیا کیسے مومن. نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھیے. زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ
کتنے ہی صدمے کیوں نہ پہنچیں، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کریں جس طرح نبی نے شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں اپنی زبان سے، اپنے ارکان سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ ہمیں اپنی عطا کردہ ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے کہ پیدائش کے وقت سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک انسان سجدے میں گرا اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا چیلنج ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آخری بات عرض کروں، اللہ نے قرآن میں یہ آیت دو جگہ پہ نازل کی ہے، ایک سورہ نحل میں اور دوسری سورہ ابراہیم میں۔ آیت کا پہلا حصہ ایک جیسا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، لیکن آیت کا اختتام دونوں جگہ پہ مختلف انداز سے کیا ہے۔ ایک جگہ پہ کہا کہ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، اور ساتھ حقیقت بیان کر دی کہ انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ دوبارہ اس آیت کو دہرایا اور فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، انسان تو بڑا ظالم اور ناشکرا ہے لیکن میں رب غفور اور رحیم ہوں، میری رحمت سے تو پھر بھی مایوس نہ ہو، میری طرف پلٹا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ سیکھ، میرے سامنے سجدہ ریز ہو، میری نعمتوں کو یاد کر، اور میری نعمتوں پہ گزار بندہ بن، تجھے بہت زیادہ نوازوں گا، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر گزار بندہ بنے گا تو اور زیادہ نعمتوں کی بارش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ہمیں ہر حالت میں ناشکری سے محفوظ رکھے۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی بڑی آزمائش، تکلیف، صدمہ، مصیبت کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ پہنچ جائے، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے کہی ہیں، ان میں جو حق اور سچ ہے وہ اللہ کی طرف سے، اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اور کل قیامت کے روز اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور جنتوں میں اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔